محترم حضرات، یہ تھوڑا سا لمبا قصہ ہے۔ ایک صحابی حضرت زید ابن ثانہ اسرائیلی بڑے عالم تھے، ان کی اسلام قبول کرنے کا قصہ ہے، اور عنوان یہ ہے کہ اسلام، صحابہ نے جو اسلام قبول کیا وہ کیسے اسلام قبول کیا اس کو بیان کر رہے۔ کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق، آپ کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اعمال کی بنیاد پر صحابہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ قصہ یہاں بیان کرنے کا یہی، جو آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کے اچھے اعمال جو لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ بنتے تھے، وہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات اور آپ کی وہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمارے اندر بھی وہ اخلاق، وہ صفات ہونی چاہیے۔ خاص طور سے جو دین کے داعی ہے ان کے اندر تو لازمی ضروری ہے کہ وہ صفات ہو جو اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ زیادہ بولنا، زیادہ دعوت دینا وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے جو دعوت دی جاتی ہے وہ زیادہ اثر انداز ہے۔ تو یہ قصہ بیان کیا، اس قصہ میں دیکھیے کیسے اللہ کے نبی کی نے اپنے اخلاق کیسے پیش کیا، اس قصہ میں دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ نہیں، ترجمہ کی ضرورت نہیں، کہیں کر دیں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یہودی عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید ابن ثانہ، وہ صحابی ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا تھا تب یہ قصہ پیش آیا۔ کیا قصہ؟ حضرت زید ابن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ، وہ بھی یہودی بڑے عالم ہیں۔ یہ زید ابن ثانہ جو ہے وہ حبر بولتے ہیں، حبر کے معنی یہودی عالم، یہودی عالم۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بڑے عالم تھے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور خود اپنا قصہ بیان کر رہے کہ میں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو ان کے نبی ہونے کی ساری نشانیاں تو میرے سامنے نظر آ رہی، چونکہ تورات میں سب پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے نبی ہونا مجھے معلوم ہو رہا تھا، لیکن دو صفت تورات میں نے پڑھی تھی وہ اب تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ دو صفت، وہ دو صفت کیا ہیں؟ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ کے وقت ان کی حلم و بردباری غصہ پر غالب آئے گی۔ جب غصہ، بہت زیادہ غصہ آئے گا تو غصہ کو دبا دیں گے حلم و بردباری کے ذریعے سے۔ یہ ایک صفت بیان کی تھی، وہ آج تک مجھے معلوم نہیں ہوا، وہ کہہ رہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ نادانی کرے، جہل اور نادانی کرے، زیادتی کرے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی زیادتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم و بردباری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ تورات میں ہم نے پڑھ رکھی تھی۔ یہ دونوں چیز آج تک مجھے معلوم نہیں ہوا، آج اس کی امتحان لینا ہے۔ وہ کہہ رہے اس کی امتحان لیں گے کہ سچ میں اگر یہ چیز بھی موجود ہو تو پکی ہو گئی بات۔ تو وہ کہہ رہے، آگے یہ کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ کا قصہ یہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، تو ایک آدمی آئے، کہیں سے ایک آدمی آئے ہیں، دیہاتی آدمی، آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہمارے وہاں کے، میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھو تم اگر اسلام قبول کر لو گے نا تو روزی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ملے گی۔ میں نے بولا لوگوں کو، وہ آدمی کہہ رہے کہ بہت روزی دیں گے اللہ۔ تو وہ لوگ سب مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب کیا ہوا، ان کے اوپر قحط آ گئی ہیں، بارش بند ہو گئی ہے، تو یہ روزی کی بجائے ابھی تو تنگی آ گئی نا۔ تو وہ آدمی کہہ رہے، وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ لوگ اسلام سے دوبارہ نکل نہ جائے، کیونکہ ایک امید سے آئے تھے نا، روزی کی امید سے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قحط سالی میں
دب کے وہ لوگ پھر یہ کیا ہے اپنے کفر کی حالت میں واپس چلے جائے تاکہ وہی پہ روزی ملے. یہ مجھے ڈر ہے. اس لیے اگر آپ چاہے تو ان لوگوں کو کچھ مدد کر سکتے ہیں, ان کی کچھ مدد کر دے تاکہ یہ لوگ اسلام میں باقی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہوں نے کہا. اب حضرت زید بن ثانہ خود کہہ رہے کہ میں اس وقت میں موجود تھا, میں نے دیکھا یہ اب امتحان لینا ہے. وہ فوراً حضرت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو آپ کے ساتھ تھے ان کی طرف دیکھا اور حضرت علی سے پوچھا کچھ ہے بھائی ان کو دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا اب انہوں نے یہ جو وہاں موجود تھے زید بن ثانہ وہ کیا کیا, دوڑتے ہوئے آئے, آ کر کہہ رہے یا محمد اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کروں کہ آپ کو کچھ پیسہ دے دوں, آپ مجھے ایک مقررہ مدت کے بعد کھجور دے دیجئے گا, جس کو عربی میں بیع سلم بولتے ہیں. کہہ رہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں کچھ پیسہ دے دوں, آپ کو سونا چاندی دے دوں, آپ ان کی مدد کر دیجئے, کچھ دنوں کے بعد اس کے بدلے میں مجھے کھجور دے دیجئے گا, کچھ دنوں کے بعد کھجور دے دیجئے گا. اس طرح سے معاملہ ختم ہو جائے گا اور ان کی بھی مدد ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. آپ نے مان لیا تو آپ نے ماننے کے بعد انہوں نے کیا کیا, 20 مسقال چاندی دے دی ہے آپ کو, 20 مسقال چاندی دی ہے, اور ایک وقت مقرر کیا کہ فلاں وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے, کھجور دینا ہے ہمیں. تو 20 مسقال دے دی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 20 مسقال کھجور لے کر وہ پیسہ 80 مسقال جو درہم سونا دیا تھا اس کو لے کر اسی آدمی کو دے کر کہا جاؤ ان لوگوں میں تقسیم کر دو برابر برابر کر کے اور ان کی مدد کرو. کہہ رہے لے کر چلے گئے, وہ معاملہ ختم ہو گیا ادھر کا. ادھر کہہ رہے اپنا قصہ سنا رہے ہوئے زید بن ثانہ کہہ رہے کہ جو وقت مقرر ہوا تھا کہ فلاں وقت میں کھجور دینا ہے, اس سے 2-3 دن پہلے ہی میں آ گیا, اس سے 2-3 دن پہلے میں آ گیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کے ایک جنازے میں جا رہے تھے, ایک جنازے میں گئے, ایک جنازے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور بھی کچھ صحابہ تھے. وہ لوگ سب ایک جنازے میں حاضر ہوئے. تو جنازے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس بیٹھنے کے لیے آ رہے تھے. دیکھیے جنازے میں کتنے سارے لوگ ہوں گے, اپنے بڑے بڑے سارے صحابہ, معتمد صحابہ سب ساتھ میں ہیں. یہاں اگر کسی آدمی کی بے عزتی ہو تو کتنی بڑی بے عزتی اور کتنا غصہ آئے گا. انہوں نے بھی موقع یہ لیا ہے کہ دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں. تو آئے وہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ وہ بیٹھنے ہی چاہ رہے تھے, اتنے میں نے آ کر ان کے غریباً پکڑ لیا, یہاں پکڑ لیا, چادر ادھر سب پکڑ لیا اللہ کے نبی کی, پکڑ کے میں کھینچنے لگا اور غصہ کی نظر سے دیکھا ان کی طرف, غصے سے. دیکھیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں, دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تو میرا حق ادا نہیں کرے گا. دیکھو ابھی 3 دن باقی ہے, 2 دن 3 دن باقی ہے, لیکن امتحان لینا ہے, اس لیے کہہ رہے میرا حق ادا نہیں کرے گا. آگے کہہ رہے تم بنو عبد المطلب تو ایسے ہی ہو, یہ بھی کہہ رہے تم لوگوں نے یہی سیکھ رکھا ہے ٹال مٹول کرنا, کسی سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا تمہاری عادت ہے, اور تمہارے ساتھ معاملہ کر کے تو میں اور سیکھ لیا, تمہارے ساتھ وہ کر کے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا, اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایک دم بڑی بڑی ہو کر غصہ میں ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہو کر چہرہ کے اندر گھوم رہی ہے آنکھیں. غصہ میں آدمی یہ ادھر کرتے ہیں نا, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کر رہے تھے, آسمان کی طرف کہہ رہے, حدیث میں کہہ رہے کل فلکن مستدیر, آسمان کی طرف گھوم رہے ان کے آنکھ. اور اس کے بعد میری طرف دیکھا, وہی زید بن ثانہ کہہ رہے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے اے اللہ کے دشمن تو ڈرتا نہیں, اللہ کے رسول سے وہ بات کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں, اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, تجھے ڈر نہیں آ رہا. آگے اس کے بعد کہہ رہے خدا کی قسم اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس بات کی
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ایک صلح ہے، کسی صلح میں ہوں گے، اصل میں ایسے ہیں کہ اگر ان کو مار دیا جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو محمد نے اس آدمی کو مار دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدنام آ رہی ہیں، کہہ رہے کہ اگر اس بدنامی کا مجھے ڈر نہ ہوتا نا لا ضربت بسیفی راسکا، ابھی تیرے گردن اڑا دیتا میں، ابھی تیرے گردن میں اڑا دیتا. یہ کہہ رہے. آگے حضرت زید بن ثانہ کہہ رہے حضرت عمر تو جلال میں وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل چین سکون اطمینان سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے. جن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ ایک دم چین سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے حضرت عمر کی غصہ پر حضرت عمر کو کیا کہہ رہے، عمر تم نے ٹھیک نہیں کیا. یہ دیکھو کیا کہہ رہے حضرت عمر، تم جو ان پر غصہ ہو رہے ہو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. تم کو ابھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ کرنا چاہیے کہ تم مجھے حکم کرو کہ یا رسول اللہ اچھی طرح سے ان کے قرض ادا کر دیجئے، اور ان کو یہ حکم کرنا چاہیے کہ بھائی تم اچھی طرح سے مطالبہ کرو. بس یہ کرنا ہے، تم کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو حضرت عمر کو یہ کہا. اس کے بعد کہا عمر ان کو لے جاؤ اور ان کا جو حق ہے وہ بھی دے دو، اور 20 سا تمر زیادہ دے دو ان کو ڈرانے کی وجہ سے. تم نے جو ڈرایا تھا نا اس کی وجہ سے 20 سا مزید دو. ان کا جو حق ہے وہ تو پورا دو، صرف ان کو تھوڑا سا جو تم نے ڈرایا ہے اس کی وجہ سے 20 سا مزید دے دو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے، دے دیا. دینے پر 20 سا جب زیادہ دے رہا تھا تب میں نے عمر سے پوچھا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں. کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں. پھر بولا وہی عالم یہودی عالم؟ کہا ہاں وہی ہوں، وہی عالم ہوں. حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ مجھے اصل تو ان سے امتحان لینا تھا کہ میں نے جو چیز پڑھ کے رکھی تھی وہ چیز موجود ہے یا نہیں، اس کی میں امتحان لے رہا تھا. فاختبرتہما، اس کی تو میں نے امتحان لے لیا. اس لیے اب سنو، میں فاشہدک یا عمر انی رضیت باللہ قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، محمد کو میں نبی مانتا ہوں. اور آگے یہ کہہ رہے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں، مدینے میں سب سے زیادہ بڑا مالدار ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے، وقف ہے. یہ بھی بولا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جا کر وہاں کہہ رہے اللہ کے نبی کو دیکھتے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کلمہ پڑھا، وآمن بہ، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کو مانا، وبایعہ، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد بہت سارے غزوہ میں انہوں نے شرکت کی. آخر میں غزوہ تبوک میں دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے، کہہ رہے غیر مدبرین، پیچھے آتے ہوئے نہیں، دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے وفات پائے. کہہ رہے راوی یہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں کہہ رہے رحم اللہ زیدن، اللہ تعالیٰ زید ابن ثانہ پر رحم فرمائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. تو یہ ہے اس طرح سے اخلاق کے ذریعے سے دین پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں دین جہاد کے ذریعے سے پھیلا، قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں. جہاد تو بہت بعد میں آیا، جہاد تو بعد میں آیا، اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. مکمل اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے. جہاد صرف دفاع کے لیے ہوا تھا، بعد میں جا کر آہستہ آہستہ بعد میں جو بھی معاملات پیش آیا، شروع میں صرف دفاع اور کفار کی شوکت کو مٹانے کے لیے جہاد آیا تھا. اس سے پہلے اسلام پھیلانے کے لیے جہاد نہیں تھا. اسلام پھیلانے کے لیے قطع نہیں، اسلام اونلی صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اچھے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے اخلاق سے نوازے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔